عربی لغت میں دین کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی اطاعت اور انقیاد، ایک ہی معنی ہے کہ انقیاد یعنی تسلیم ہونا، خدا کے اوپر اطاعت کرنا، تسلیم ہونا، انقیاد۔ دوسرا معنی جزا، جزا دینا، جزا۔ تیسرا معنی دین کا آداب، آداب و رسوم، آداب و رسوم۔ فرماتے ہیں یہ عربی لغت میں دین کے 3 معنی ہیں، اطاعت اور انقیاد، جزا، عادت یا آداب و رسوم۔ فرماتے ہیں کہ یہ 3 معنی ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط رکھتے ہیں، ان کا آپس میں ربط ہے۔ 3 معنی دین کی عربی لغت میں یہ 3 معنی ہیں، ان کا آپس میں ارتباط ہے، اطاعت، جزا اور آداب و رسوم کا۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو اطاعت ہے یہ اس کا اور اسلام کا ایک ہی معنی ہے۔ اسلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تسلیم ہونا۔ اطاعت کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ تسلیم ہونا، کہ میں مثلا کسی کی اطاعت کر رہا ہوں، پیروی کر رہا ہوں، کیا مطلب؟ یعنی اس کے فرمان کے مقابلے میں تسلیم ہوں۔ اور اسلام کا معنی بھی تسلیم ہے، اسلام کا معنی بھی تسلیم ہے، اور اطاعت کا معنی بھی وہی تسلیم ہے۔ لہذا یہ معنی، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اطاعت مفہوم اسلام کے ساتھ اس کا ارتباط ہے، ایک ہی معنی ہے ان دونوں کا۔ اور اسی وجہ سے قرآن میں کیا آیا کہ ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ یعنی دین کا اللہ کے نزدیک، یعنی دین کا مطلب کیا ہے؟ وہ تسلیم ہونا ہے، خدا کے ارادہ کے مقابلے میں تسلیم ہونا، سر تسلیم خم کرنا۔ اطاعت بھی یہی ہوتی ہے، تو دین کا جو لغوی معنی ہے اس کے ساتھ مرتبط ارتباط ہے۔ تو مذہب جو لفظ ہے یہ عربک ہے یا فارسی ہے؟ مذہب عربی۔ تو فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے تسلیم، سر تسلیم خانہ۔ اور مسلمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسلم یعنی جو اللہ کے فرمان کے مقابلے میں سر تسلیم خانہ، خدا کا مطیع ہو، خدا کا مطیع یا اس کے مقابلے میں تسلیم۔ یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا کے ارادہ کے مقابلے میں تسلیم ہو، خدا کا مطیع ہو۔ تو کہتے ہیں کہ بس جو اطاعت کا مفہوم ہے، اطاعت یہ انسان سے مرتبط ہے، یعنی اطاعت اگر کرتا ہے تو کون کرے گا؟ انسان ہی کرے گا۔ ظاہر ہے خداوند کریم جب کسی چیز کا حکم دیں گے تو اطاعت کرنے والا انسان ہے۔ کیوں کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انسانوں کو میں نے خلق نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت کریں، یعنی میری اطاعت اور فرما برداری کریں۔ تو اطاعت اور فرما برداری یہ انسان کا خاصہ، یہ انسان نے کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم ہیں کہ جو خدا کا فرمان کے مقابلے میں اس کی اطاعت کر رہے ہیں، یعنی خدا کا فرمان لے کر اس کی اطاعت کریں۔ یہ ہم انسانی ہیں جو اپنی یعنی اطاعت سے، یعنی خدا کی اطاعت سے دین کو برپا کرتے ہیں۔ یہ ہم انسانی ہیں جو اس خدا کی اطاعت سے اس کے دین کو ایجاد کرتے ہیں، اس کے دین کو برپا اقامہ دین کرتے ہیں۔ جس طریقے سے خود قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے کہ اقیم الدین، قرآن میں ہے کہ اقیم الدین، تم دین کو قائم کرو، اقامہ دین کرو۔ یہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو نہیں کہا، نماز کو اقامہ نماز کہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دین کو برپا کرنا، دین کو برپا کرنا، نماز کو برپا کرنا کیا ہے؟ یہ ہم ہی ہیں جو دین کو ایجاد کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ
در واقع یہ دیندار ہے جو اپنی اطاعت سے دین کو ایجاد کر رہا ہے. یہ وہ دیندار شخص ہے جو اپنی اطاعت سے یعنی خدا کی اطاعت کر کے اس کے دین کو ایجاد کر رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے نماز گزار اپنی نماز کے عمل سے اقامہ نماز کرتے ہیں یا مثلا کیا ہے زکوٰۃ کے عمل سے اقامہ زکوٰۃ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم خدا کی اطاعت کر کے اس کے دین کو ایجاد کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس پہ شیخ ابن عربی علیہ رحمہ بہت تاکید کر رہے ہیں. وہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ہیں یعنی یہ ہم ہی ہیں کہ جو خدا کے فرمان لے کر اس کی اطاعت کر رہے ہیں، تو جب اس کی اطاعت کر رہے ہیں تو اس کی اطاعت کر کے اس کے دین کو ایجاد کر رہے ہیں. تو در واقع خدا کے دین کو ایجاد کرنے والے ہم ہیں. دوسرے لفظوں میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین یہ ہمارا فعل ہے. دین فعل ہے، تیرا فعل ہے. اے انسان دین تیرا فعل ہے. دوسرے لفظوں میں ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دین انبیاء تاسیس نہیں کرتے، دین کی یعنی ایجاد نہیں کرتے بلکہ تشریح کرتے ہیں. یعنی تاسیس دین یہ انبیاء کا کام تاسیس دین نہیں ہے. انبیاء کا کام تشریح دین ہے، یعنی وہی شریعت لے کے قانون گزاری. نقطے کی سمجھ آیا؟ کہتے ہیں کہ جو در واقع تاسیس انبیاء کا کام تاسیس دین نہیں ہے بلکہ تشریح دین ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو دیندار شخص ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، یعنی دین پہ عمل کر رہا ہے، مطلب وہ دین کے اعمال دین پہ عمل کرتا ہے، اعمال انجام دیتا ہے. تو جو دیندار شخص دین پہ عمل کر کے اعمال انجام دیتا ہے تو یہ اعمال دو قسم کے ہیں. ایک دین پہ عمل کر رہا ہوتا ہے اور یہ اعمال انجام دے رہا ہوتا ہے. یہ اعمال اس کے دو قسم کے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلی قسم کے اعمال وہ ہیں کہ جو انبیاء کی طرف سے لوگوں پر واجب ہوئے ہیں. پہلی قسم کے اعمال وہ ہیں کہ